مارس چاکلیٹس۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، مارس کمپنی چاکلیٹس اور اس سے متعلق اشیاء تیار کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر امریکی ریاست نیو جرسی میں ماؤنٹ اولیو میں واقع ہے۔ کمپنی کے ملازمین کی تعداد 16,000 تک ہے اور کمپنی کی سالانہ آمدنی $33 ارب ہے۔ مارس کمپنی 29 قسم کی چاکلیٹس اور اس سے متعلق اشیاء تیار کرتی ہے۔ یہ اشیاء دنیا کے 55 ممالک میں فروخت ہوتی ہے۔ یورپ مارس کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ اس کی وجہ اس کا یورپی طرز کا وہ ذائقہ ہے جو کہ اس کے شائقین کو بہت پسند ہے۔ مارس کمپنی سن 1932 میں برطانیہ میں بنی تھی اور اس نے یورپی ذائقے کو ذہن میں رکھ کر ہی چاکلیٹس تیار کرنا شروع کی تھی۔ بعد میں یہ کمپنی امریکہ شفٹ ہو گئی، لیکن اس کے ذائقے کی روایت میں کوئی فرق بھی نہیں آیا۔ کمپنی نے دنیا کے کئی ممالک میں فیکٹریاں لگا رکھی ہیں۔ مارس کی ایک فیکٹری ہالینڈ میں بھی ہے۔ یہ پورے یورپ کو چاکلیٹس فراہم کرتی ہے۔ مارس کا بزنس پوری آب و تاب سے چل رہا تھا۔ مالکان اور ملازمین دونوں ہی مطمئن تھے۔ ملازمین کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافہ بھی ہوا تھا۔ کمپنی حکومت کو پورا اور بروقت ٹیکس ادا کر رہی تھی۔ گو یہ ہر طرح خیر ہی خیر تھی، لیکن پھر ایک روز ایسا بھی ہوا کہ اس 84 سال پرانی کمپنی کی بنیادیں ہل کر رہ گئیں۔ یہ واقعہ جرمنی میں پیش آیا۔ جرمنی میں مارس کی بے پناہ مانگ ہے۔ نوجوان نسل وہاں کچھ کھائے یا نہ کھائے چاکلیٹ ضرور کھاتے ہیں۔ یہ 8 جنوری سن 2016 کی بات ہے کہ ایک جرمن خاتون نے ایک دکان سے مارس چاکلیٹ خریدی۔ چلتے چلتے ہی انہوں نے ریپر کھولا اور چاکلیٹ کا ٹکڑا منہ سے توڑ کر چبانا شروع کیا، اور انہیں فوراً ہی محسوس ہوا کہ چاکلیٹ کے ساتھ منہ میں کچھ اور بھی ہے۔ خاتون نے فوراً ہی چاکلیٹ اپنی تیلی پر اگل دی۔ دیکھا تو چاکلیٹ کے ساتھ ایک ننھا سا ٹکڑا بھی تھا جو کہ پلاسٹک کا تھا۔ خاتون سمجھی کہ یہ شاید ریپر کا ہی ٹکڑا ہے، لیکن غور سے دیکھنے پر پتہ لگا کہ اس کے اوپر ریپر کے رنگ میں بالکل بھی یکسانیت نہیں ہے اور نہ ہی اس کا چاکلیٹ کے ریپر سے پیکنگ سے کوئی تعلق ہے۔ خاتون الٹے قدموں واپس دکان پر گئیں اور دکاندار کو جا کر یہ چاکلیٹ اور ریپر دکھایا۔ دکاندار نے فوراً ہی خاتون کی اس شکایت کو سنجیدہ انداز میں لیا۔ خاتون کے آگے کاغذ اور قلم رکھا گیا کہ آپ تحریری انداز میں شکایت درج کروا دیں، کیونکہ وہ تحریری شکایت کرنا چاہتی تھیں، اور یوں خاتون نے فوراً ہی شکایت تحریر کر ڈالی۔ دکان کی انتظامیہ نے فوراً ہی وہ چاکلیٹ اور خاتون کی تحریری شکایت کمپنی کو بھجوا دی، اور وہ خاتون جو کہ ایک عام سی شہری تھیں، اس کی ایک شکایت پر ہی یہ کمپنی ہل کر رہ گئی۔ کمپنی نے اس شکایت کو انتہائی سیریس انداز میں لیا۔ یہ چند لائنوں پر مبنی شکایت اور وہ چاکلیٹ کا ٹکڑا امریکہ میں کمپنی کے ہیڈ کوارٹر تک چلا گیا، اور اس بات کی تحقیقات شروع ہوئیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ تحقیقات ہوئیں اور اس کے ریپر کے کوڈ کے ذریعے پتہ یہ لگا کہ آئرلینڈ کی فیکٹری میں پیکنگ میٹیریل سے متعلق یہ ٹکڑا، جو کہ بالکل باریک سا ہی تھا، اڑ کر اور جا کر چاکلیٹ کے ڈرم میں آ گیا، اور پھر یہ چاکلیٹس بار بننے کے نتیجے میں یہ چاکلیٹ میں شامل ہوا، اور یوں یہ خاتون کے حلق تک پہنچ گیا۔ تحقیقات ہو چکی تھی، غلطی اتفاقیہ تھی، اس میں کسی کا بھی کوئی قصور نہ تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ خاتون کو اور اپنے کسٹمرز کو کس طرح مطمئن کیا جائے۔ کمپنی کے آگے اس کے آسان سے راستے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ خاتون کو ایک معقول رقم ہرجانہ کے طور پر دے دی جائے۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ کمپنی اس خاتون کے لیے زندگی بھر کے لیے چاکلیٹ فری کر دے۔ دونوں ہی صورتیں خاتون کے حق میں تھیں۔ وہ خوش ہو جاتی کہ دونوں ہی صورتوں میں ان کے لیے فائدہ ہی فائدہ تھا۔ حالانکہ یہ پلاسٹک کا ننھا سا ٹکڑا اگر خاتون کے پیٹ میں چلا بھی جاتا تو معدے کی ہضم کی صلاحیت اسے تحلیل کر کے جسم سے نکال دیتی۔ لیکن کمپنی نے اس اتفاقیہ غلطی کو بھی اپنے نام اور ساکھ پر ہمیشہ کے لیے ایک بدنما داغ قرار دیا، اور اس کو دھونے کے لیے کمپنی نے وہ فیصلہ کیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مارس کمپنی نے اس شکایت زدہ چاکلیٹ کے ریپر پر درج کمپنی کوڈ کو نوٹ کیا، اور دنیا کے 55 ممالک میں یہ پیغام دیا گیا کہ اس کوڈ نمبر کا مال جن لوگوں کے پاس ہے وہ مال کمپنی کو واپس بھیج دیں۔ کمپنی اس کوڈ نمبر کا مال اپنے خرچے پر واپس لے گی اور اس کے بدلے آپ کو نیا مال جاری کرے گی۔ جون 2016 سے جنوری 2017 تک کا مال کمپنی واپس لے گی۔ دنیا کے 55 ممالک سے تقریباً 1 ارب چاکلیٹس واپس ہوں گی،
اور کمپنی نے کم و بیش 30 سے 50 ارب ڈالر کی نقصان کا تخمینہ لگایا ہے۔ اور ساتھ ہی ایک مشکل ترین کام کمپنی کے نزدیک یہ کہ اتنا مال تلف کس طرح کیا جائے، کیونکہ کوئی بھی ملک اتنا مال تلف کرنے کے لیے اپنی زمین دینے کا رسک نہیں لے گا۔ گو یہ سطور لکھتے وقت یہ کام انجام پا چکا ہوگا۔ تحریر کے لیے جناب سلمان کامل کا مشکور ہوں۔ اب آئیے دوسری طرف۔ یہ ہے ہمارا پیارا پاکستان، جہاں آپ کو ہر دوسرا آدمی عاشق رسول ملے گا، جہاد اور تبلیغ پر بے بہاؤ کا لیکچر دے سکتا ہے۔ آج سے کم و بیش 5 سال پہلے ایک دن ٹرانسپورٹس کی ہڑتال تھی، سو میں صرافہ بازار پیدل ہی جا رہا تھا کہ ہمارے ایک دوست شاہد عباس بھی مجھے راستے میں مل گئے۔ شاہد بائی کی دکان میریئر روڈ پر واقع چھانٹی لان مارکیٹ کے بیک سائڈ پر واقع ہے۔ میں نے جب کاروباری حالات کی بابت سوال کیا تو شاہد بائی نے جواب دیا، وسیم، جس دن سے اس مارکیٹ کے کلیم فارم بھرے گئے ہیں، اس مارکیٹ کی برکت ہی ختم ہو گئی ہے۔ میں نے حیران ہو کر سوال کیا، بھائی کلیم فارم بھرنے کا مارکیٹ کے کاروبار سے کیا تعلق؟ شاہد بائی نے کہا، بھائی یہ مارکیٹ یوم عاشور والے دن جلائی گئی تھی۔ دکانداروں نے اس نقصان پر حکومت سے احتجاج کیا تھا اور نتیجے میں زرداری حکومت نے تسلیم کیا تھا کہ حکومت آپ کی دکانیں نئی بنا کر دے گی، اور جس کا جتنا مالی نقصان ہوا ہے آپ اس کے لیے کلیم فارم بھر دیں تاکہ آپ کے نقصانات کا ازالہ کیا جا سکے۔ میں نے سوال کیا تو پھر؟ شاہد بائی نے جواب دیا، تو پھر یہ کہ حکومت کی طرف سے کلیم فارم بانٹے گئے اور دکانداروں نے اپنی مرضی کے کلیم فارم بھرے۔ صرف ہماری ہی مارکیٹ میں 400 دکانیں ہیں، جس کا نقصان اگر 2 لاکھ کا تھا، اس نے کلیم 20 لاکھ کا بھرا۔ یوں سب نے ہی اپنے سانچے کی آڑ میں اپنی جیبیں خوب بھریں، جبکہ اس کلیم فارم میں واضح طور پر تحریر تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول اور خاتم النبیین مان کر حلفیہ اقرار کرتا ہوں کہ میرا اتنا نقصان ہوا ہے اور وہ پورا کر دیا جائے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ جب اللہ اور رسول کے نام پر حرام کھایا جائے گا تو برکت کہاں سے آئے گی؟ میں نے سوال کیا، سب نے پیسہ قبول کر لیا؟ شاہد بھائی نے جواب دیا، بھائی صرف 3 افراد ایسے تھے جن کے پاس پیسہ آیا اور ان کے ضمیر نے ملامت کی کہ یہ پیسہ حرام ہے۔ انہوں نے معافی تلافی کرتے ہوئے وہ پیسہ حکومت کو واپس کر دیا، باقی سب نے رکھ لیا۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہ مادر پدر آزاد ہیں، زنا زندگیوں کا حصہ ہے، شراب اور سور کا گوشت خوراک میں شامل ہے، بلا روک ٹوک جنسی تسکین کا اصول معمولی بات ہے، لیکن ایک چاکلیٹ میں پلاسٹک کا ننھا سا ٹکڑا کیا آیا، سارا مال ہی مارکیٹ سے اٹھا لیا۔ دوسری طرف ہم ہیں، جعلی کاسمیٹک، شیمپو، پرفیوم، ادویات تیار کرتے ہیں، معمولی سی بات ہے، اور اگر اصلی ہیں اور ایکسپائر ہو چکی ہیں تو ان کی نئی پیکنگ کرنا ہمارے نزدیک کاروبار کا آرٹ ہے۔ میرے سامنے ایک لوگ موجود ہیں جو کہ جعلی شیمپو معروف دکانداروں کو سپلائی کرتے ہیں، جعلی اسٹیلمین اسکرین تیار کرتے ہیں، اور ایک صاحب ایکسپائر چاکلیٹ ٹکے کوڑیوں میں لیتے ہیں اور اس کے نئے ریپر چھپوا کر اس کو نیا بنا کر بیچتے ہیں، جبکہ ایکسپائر چاکلیٹ کا ری ایکشن آدمی کو فوڈ پوائزن کا شکار کر سکتا ہے۔ پائن ایپل اور فروٹ کاک ٹیل کے ڈبے جو ایکسپائر ہو جاتے ہیں وہ یہ تو بیکری والے لے جاتے ہیں کیک میں ڈالنے کے لیے، یہ پھر ان کی کاغذ کی پیکنگ نہیں چھپوا کر ڈبوں پر چپسا کر دی جاتی ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، دین کی لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں اور ایک نہ ایک دن مر جانے پر بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے اگر ایکسپائر دوا یا غذا کھا کر کوئی مر گیا یا ہسپتال پہنچ گیا، جعلی شیمپو استعمال کرنے سے کسی کے بال ستیہ ناش ہو گئے، جعلی کریم چہرے پر لگانے سے اگر کسی کا چہرہ بگڑ گیا، ایکسپائر چاکلیٹ کھانے سے کوئی مرا گیا، تو ایسی نمازیں پڑھنے، دین پر لمبے چوڑے بیان کرنے اور سننے اور حج اور عمرے کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس بات کا نہ تو پہلے کوئی جواب تھا اور نہ ہی اب ہے، اور ویسے بھی جس معاشرے میں ہر برائی کا ذمہ دار حکمران کو ہی قرار دیا جانا عام بات ہو تو وہاں عام تاجر پھر جواب کس بات کا دے؟